اور آپ ابھی وہیں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی، اسے خط دیا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے، بس اس نے یہ جواب دیا مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما 2 لونڈیاں بھیجی۔ ان دونوں کا قبط میں بہت مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے۔ اس خچر کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا۔ آپ نے اسے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے، اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا۔ یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا: کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا: جو کچھ دیکھ رہے ہو
اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تب اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا، اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمرو غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب ذیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصواء نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع قیقیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی، لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔ روسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ قیقیان پر چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین نے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک پکار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر آپ نے طواف کیا اور صحابہ کرام نے بھی طواف کیا۔ اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے ابنائے کفار، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ اس طرح مکے میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا، کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں۔ آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا۔ موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں
تو جعفر امیر ہوں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقا کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جزام، بلقین، بہرا اور بلیجی وغیرہ کے بھی قریباً 1,00,000 آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی۔ مسلمان صرف 3,000 تھے اور دشمن 1,00,000 سے زیادہ۔ مورخین نے ان کی تعداد 1,50,000 تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو۔ انہوں نے یہ الفاظ